معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کا عنوان آبلہ پا ہے۔ اس کی مصنفہ رضیہ فصیح احمد ہیں اور یہ ناول سن 2003 میں اکادمی بازیافت کراچی سے شائع ہوا۔ میں ہوں صداکار حمیرہ سعید۔ یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ صبا کو آئے 2 ماہ ہو گئے تھے۔ پروگرام یہ تھا کہ مشرقی پاکستان جانے سے پہلے اسد بھی چھٹی لے کر یہاں آ جائے گا۔ صبا کے بابا بہت کمزور ہو گئے تھے اور چارپائی سے لگ گئے تھے۔ ان کی صحت ڈاکٹر کے اندازے سے بھی جلد جواب دے رہی تھی۔ وہ اپنے اس فیصلے پر کہ صبا کو رخصت کر کے اسپتال میں جانے شیریں جانے آفرین کے سپرد کر دیں گے کار بند نہ رہ سکے۔ ایک وقت انسان جو بات سوچتا ہے دوسرے وقت وہ اتنی آسانی نہیں رہتی۔ جوں جوں دن گزر رہے تھے وہ زیادہ زود رنج اور جذباتی ہوتے جا رہے تھے۔ اب ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آخری وقت میں صبا کو اپنے سامنے سے جدا کر دیں۔ تو کہتے بھی تو صبا کسی صورت نہ جاتی، مگر وہ خود ہی یہ الفاظ کہنے کی جرت نہ کر سکے۔ بس خاموشی سے صبا کی فکر، تیمارداری اور خیال کو دیکھتے رہے اور اسد اور بوبی کا انتظار کرتے رہے۔ سردیاں شروع ہو چکی تھیں۔ اسد نے لکھا تھا کہ یہاں کی ہوا میں خنجر کا سا کٹیلا پن آ گیا ہے۔ انہوں نے اپنے کمرے میں کوئلے جلانے شروع کر دیے ہیں۔ سروے کیمپ وہاں سے چلا گیا ہے اور یہ کہ اس کی چھٹی منظور ہو گئی ہے، مگر تعجب یہ ہے کہ اس نے اپنے آنے کی بابت کچھ نہیں لکھا۔ صبا بابا کی بیماری کے متعلق پہلے ہی لکھ چکی تھی اور اب بے چینی سے دونوں کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ یہی دونوں باتیں اس نے پھر خط میں لکھ بھیجیں۔ اس خط کا جواب کوئی 1 ہفتے بعد آیا کہ وہ عنقریب روانہ ہوں گے، مگر اس کے بعد صبا کے پے در پے کئی خط لکھنے کے باوجود کوئی 15 روز تک اسد کا جواب نہیں آیا۔ روبینہ نے بھی عرصے سے اسے خط لکھنا چھوڑ دیا تھا، ورنہ اس کے ذریعے کچھ حالات معلوم ہوتے۔ آخر پریشان ہو کر صبا نے ٹیلی فون پر کال بک کی۔ خاصا وقت اور سارا دن انتظار کرنے کے بعد اسد ملا۔ اس نے بتایا کہ بوبی کو نمونیا ہو گیا تھا، اس لیے وہ نہیں چل سکے۔ اب بوبی بالکل ٹھیک ہے، ذرا کمزوری دور ہو جائے تو وہ جلد ہی روانہ ہوں گے۔ صبا کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ یہاں سردی خوب زور پکڑ گئی ہے، برف باری ہو چکی ہے، مگر وہ بوبی کی ہر طرح احتیاط کر رہا ہے۔ چھٹی ہونے کی وجہ سے اسے سارا دن بوبی کے ساتھ کھیلنے اور اسے دوا یا ٹانک پلانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے، اور بہت عرصے بعد اس کے کام کرنے سے اسے ایک خاص راحت سی محسوس ہو رہی ہے۔ اس کے بعد بھی بہت دن بعد اسد نے اپنے چلنے کی اطلاع دی۔ جس دن صبا اور بوبی کے پہنچنے کا انتظار تھا، صبا کو اسد کی طرف سے ایک انشورڈ لفافہ ملا۔ اتنے اہتمام سے بھیجے گئے لفافے کو پا کر وہ کچھ حیران سی رہ گئی۔ کیا ہو سکتا ہے اس میں؟ اپنے کمرے میں دروازہ بند کر کے اس نے لفافے کو کھول کر ایک مضبوط سا کاغذ نکالا، جس پر اسد کے ہاتھ کی چند سطریں نہایت صفائی اور خیال سے لکھی ہوئی تھیں۔ نیچے نہایت واضح طور پر اس کے دستخط تھے۔ صبا نے دھڑکتے دل کے ساتھ پڑھا۔ یہ طلاق نامہ تھا۔ صبا سن رہ گئی۔ اس کے رشتے کا کھنچاؤ اس انتہا کو پہنچے گا یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ان میں طلاق ہونے والے جوڑوں کی طرح نہ کبھی تو میں ہوئی تھی اور نہ برسوں کی علیحدگی ہوئی تھی، مگر اب یہ ہو چکا تھا۔ اسد نے بقائمی ہوش و حواس اسے طلاق دے دی تھی اور وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اب ان دونوں میں کوئی تعلق نہ رہا تھا۔ وہ جو اسد کے ہونے والے بچے کی ماں تھی اور وہ جو اس کے ہونے والے بچے کا باپ تھا، ایک دوسرے کے لیے قطعی اجنبی ہو چکے تھے۔ 1 دفعہ، 2 دفعہ، 10 دفعہ رسنے کے بعد تو گہرے سے گہرا گھاؤ کا خون خشک ہو جاتا ہوگا۔ صبا کا دل جب دل بھر کے خون ہو چکا تو جیسے ایک دم مضبوط ہو گیا۔ شاید نرمی اور سختی کا یہ امتزاج شروع سے ہی اس کی شخصیت میں تھا، ورنہ 47 میں جو کچھ ہوا اس کے بعد وہ بستر سے زندہ سلامت نہ اٹھتی۔ ممکن ہے اس عظیم المیہ نے اس کے دل کو اور بھی نرم اور ساتھ ہی اور بھی سخت کر دیا ہو۔ اب اس کی زندگی کے 2 ہی مقصد تھے، مرتے ہوئے باپ کی خدمت اور اپنے جسم میں پرورش پانے والی روح کی دیکھ بھال۔ مگر صبا کا یہ خیال کہ اس کے اپنے دل کو پتھر کر لیا ہے، اب اسد کچھ بھی کرے اس پر اثر نہیں ہوگا، غلط ثابت ہوا۔ جب تیسرے دن اس نے اخبار میں پہلے صفحے پر یہ خبر پڑھی، بچے کی پراسرار موت، اخبار پر سرسری نظر ڈالتے ہی اس کے قدم جم گئے تھے۔ سرخی کے نیچے درج تھا: کوئٹہ، آج صبح چمنستان ہوٹل میں سروے کے ایک افسر اسد گیلانی کا متنبع لڑکا، جس کی عمر 5 سال بتائی جاتی ہے، بستر پر مرا ہوا پایا گیا اور وہ خود بے ہوشی کی حالت میں فرش پر پڑے ہوئے پائے گئے۔ ان کی حالت نارمل نہیں بتائی جاتی۔ ڈاکٹر طبی معائنہ کر رہے ہیں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اندر سے تمام دروازے بند تھے۔ بیرا پچھلے زینے سے اندر داخل ہونے کے لیے آیا تو صرف جالی کا دروازہ بند تھا اور سامنے چھوٹے کمرے میں جو ان کے بچے کا بیڈ روم تھا وہ فرش پر پڑے نظر آئے۔ جالی کا دروازہ توڑ کر لوگ اندر داخل ہوئے۔ مرے ہوئے بچے کے کہیں زخم کا نشان نہیں ہے۔ عام خیال ہے کہ اسے گلا گھونٹ کر مارا گیا ہے۔ پولیس تفتیش کر رہی ہے۔ اخبار اس کے ہاتھ سے گر گیا اور وہ دھم سے اپنی بستر پر گر پڑی۔ وہ سر سے پاؤں تک کانپ رہی تھی۔ بدن کے اس لرزے کے ساتھ ایک عجیب قسم کی وحشت اور خوف ستا رہی تھا۔
اسے اپنا جسم بہت ہلکا محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی سوکھا پتا ہوا کی ذرا سی لرزش سے لرز رہا ہو۔ اس کا سر گھوم رہا تھا۔ یہ اسد نے کیا کیا؟ کیا اس نے بوبی کو مار ڈالا؟ مگر کیوں؟ بوبی کی ہستی دنیا میں وہ واحد ہستی تھی جسے اسد بے انتہا پیار کرتا تھا۔ ماں، باپ، بھائی، بہن، بیوی، بچوں، سب کی محبت اس نے بوبی کو بخش دی تھی۔ اس سے اسد کی محبت بے غرض اور دنیا کی ہر چون و چرا سے بلند تھی۔ بوبی کی خاطر وہ کئی مرتبہ خود اس سے الجھا تھا۔ اس کے ڈوب جانے کا تصور ہی کر کے وہ نیم پاگل ہو گیا تھا۔ کیا اسے اسد نے خود مار ڈالا؟ یہ ایک سوال تھا جو اس کے ذہن میں بار بار گونج رہا تھا، اور وہ سوچ رہی تھی میں اگر وہاں ہوتی تو شاید یوں نہ ہوتا۔ لیکن اس کے سامنے بھی اسد پر دیوانگی کا کوئی ایسا دورہ پڑتا تو وہ کیا کر لیتی؟ یا اللہ، اسد کس حد تک اس کی سمجھ سے بالاتر تھا، اور درد کی نئی لہر کی طرح اسے خیال آیا کہ اس خبر نے اس پر اتنی وحشت کیوں طاری کر دی ہے۔ اسد اس کا کوئی نہیں ہے، وہ بھی اس کا کوئی نہیں تھا۔ اس قسم کی خبریں آئے دن اخبار میں آتی رہتی ہیں۔ وہ کبھی ان سے اتنی متاثر نہیں ہوئی، تو کیا وہ غیر نہیں ہیں؟ کیا قانون سے الگ کوئی بندھن ہے جس سے وہ ابھی تک ان کے ساتھ بندھی ہوئی ہے؟ دل کے اس بندھن کو بھی جس سے وہ غیر مرئی طور پر اسد کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، اس نے کوشش کر کے توڑ دیا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ آزاد ہے۔ اسد کچھ بھی کرے اب اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ کیا ہوا کہ وہ محسوس کر رہی تھی اس کاغذ کے پرزے سے جو بظاہر ان کے رشتے کی اساس تھا، ذرا بھر بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ اس نے اسد کو چاہا تو بوبی کو چاہا تھا۔ حالات کچھ سے کچھ ہو گئے تھے، مگر وہ اب بھی ان سے دور نہیں تھی۔ اس کے تصور میں بوبی کا پیارا پیارا گول مٹول چہرہ ابھر رہا تھا جو اب ہمیشہ کے لیے سو گیا تھا۔ وہ لمبی لمبی پلکیں جنہوں نے ہمیشہ کے لیے ان سیاہ آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ یہ کیا ہو گیا خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا کر وہ چیخ پڑی، مگر اگلے ہی لمحے اسے اپنی چیخ روکنی پڑی۔ وہ رونے کے لیے بھی آزاد نہیں تھی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر اس کے بابا زندگی اور موت کی آخری کشمکش میں گرفتار تھے۔ انہیں ابھی تک یہی معلوم تھا کہ اسد اور صبا محبت کرنے والے میاں بیوی ہیں جو ان کے گزر جانے کے بعد ہمیشہ رفاقت کے پرمسرت لمحات گزاریں گے۔ صبا اب بھی انہیں اسد کے فرضی خطوں کے اقتباس سنایا کرتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ایسے چھوٹے جھوٹ کسی لافانی مسرتوں کو کچل دینے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بابا سے اصل حالات چھپانے کے لیے اس نے کیا کچھ نہ سہا تھا۔ وہ آخر دم تک بابا کو اس بات کی اطلاع نہ ہونے دے گی، اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ یہ سارے کاری زخم، یہ گہری چوٹیں اکیلی ہی سہے گی، کیونکہ یہی اس کی قسمت ہے۔ اس نے اپنی چیخیں سمیٹ لیں اور تکیے میں منہ چھپا کر خاموشی سے رویا کی، یہاں تک کہ صبح سے شام ہو گئی۔ بابا اور پھوپھی یہی سمجھتی رہیں کہ کئی راتوں کی جاگی اور تیمارداری سے تھکی تھکائی وہ سو رہی ہے، حالانکہ نیند اس کی آنکھوں سے اتنی ہی دور تھی جتنا اسد اور بوبی کا خیال اس کے نزدیک تھا۔ دوسرے دن صبح جب وہ اٹھی تو حیران تھی کہ اس نے یہ سارے غم کس طرح برداشت کر لیے۔ کیا واقعی یہ سب وارداتیں اس کے ساتھ پیش آ چکی تھیں اور وہ اب تک زندہ تھی؟ کیا انسان اس حد تک برداشت کر سکتا ہے؟ کیا اس نرم و نازک جسم کے اندر فولادی قوتیں چھپی ہوئی ہیں؟ اور اسے یاد آیا کہ اس سے پہلے بھی وہ اپنے بہن بھائیوں اور ماں کو بیک وقت کھو دینے کا صبر آزما دکھ سہ چکی ہے۔ دوسرے دن سے وہ پھر روزمرہ کے کاموں میں لگی ہوئی تھی، لیکن اگر اس کی پھوپھی میں ذرا بھی سمجھ ہوتی یا بابا اتنے بیمار نہ ہوتے تو وہ فوراً پہچان لیتے کہ وہ ایک دن میں کسی حد تک زرد ہو گئی تھی۔ چلتے چلتے اسے کسی چیز کا سہارا لینا پڑتا تھا، جیسے وہ ابھی چکرا کر گر پڑے گی، اور کوئی چیز اٹھاتے وقت اس کے ہاتھ اس طرح کانپتے تھے جیسے وہ مدتوں کی مریضہ ہو۔ ان سب دکھوں میں ایک اور غم منہ پھاڑے اس کا منتظر تھا۔ یہ وہ فرشتہ اجل تھا جو اس کے بابا کے لیے جھولی پھیلائے بیٹھا تھا۔ اسد اور صبا پر میرا یا امجد کا افسانہ کبھی پورا نہ ہوا، کیونکہ ان کی زندگی کے حقائق نے یکایک ایسا موڑ اختیار کر لیا جو ہمارے افسانے سے کہیں زیادہ ڈرامٹک اور ہمارے تصور و تخیل سے کہیں زیادہ المیہ تھا۔ ہماری مشرق بعید کی سیاحت کے دوران اس المیہ کے بعض ٹکڑے اپنے وطن کے اخباروں اور عزیزوں کے خطوط سے ہمیں معلوم ہوتے رہے تھے، مگر پورا قصہ وہاں سے لوٹ کر عامر کی زبانی معلوم ہوا۔ عامر نے اپنی پریکٹس کراچی میں شروع کر دی تھی۔ یہیں اس نے چھوٹا سا ایک خوبصورت مکان لے لیا تھا جہاں وہ تنہا رہ رہا تھا۔ اس قصے کے دوران مجھے معلوم ہوا کہ عامر نے پہلے جس شادی شدہ لڑکی کا ذکر کیا تھا وہ صبا کے سوا اور کوئی نہیں تھی۔ صبا کو بچانے کی خاطر اس نے روبینہ سے منگنی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر عین منگنی کے دن اسد نے بوبی کو مار ڈالا اور بہت سی باتیں منظر عام پر آ گئیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ اسد صبا کو طلاق دے چکا ہے، اور دوسری یہ کہ ساری ٹریجڈی کے پس منظر روبینہ ہی تھی۔ ایسی صورت میں کوئی بھی بھلا مانس عامر کی اس منگنی کو توڑ دینے پر اعتراض نہیں کر سکتا تھا۔ صبا آج کل کہاں ہے؟ میں نے عامر سے پوچھا۔ اس کے چہرے پر شفق سی پھول گئی۔ صبا یہی ہے، آج کل اس پر میڈیسن کرنے کی دھن سوار ہے۔ تم ملتے رہتے ہو اس سے؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، ایمی تو مجھ سے اتنی مانوس ہو گئی ہے کہ حد نہیں۔ ایمی کون ہے؟ صبا کی بچی، بہت پیاری ہے شمسبا جی،
آپ نے ساری دنیا کی سیر کی ہے مگر اتنے خوبصورت بچے کم دیکھے ہوں گے۔ اس کے لہجے میں ایسا جوش تھا جیسے کوئی فنکار اپنی کسی تخلیق کی تعریف کر رہا ہو۔ جب میں نے اسے یہ بات کہی تو وہ شرم سے سرخ ہو گیا، بناوٹی خفگی سے بولا، باجی آپ بڑی خراب ہیں۔ پھر ذرا سنبھل کر کہا، ہم تو صرف نقاد ہیں، دوسروں کی تخلیقات کی تعریف یا تنقید کیا کرتے ہیں، تخلیق ہماری قسمت میں کہاں۔ صبا یہاں اکیلی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کے والد کا تو انتقال ہو گیا، اپنی پھوپھی کے ساتھ رہتی ہے۔ ہمیں کب ملوا رہے ہو اس سے؟ جب آپ چاہیں، مگر آپ کو ایک کام کرنا ہوگا۔ کیا؟ میری سفارش۔ کس سلسلے میں؟ میں صاف بن گئی۔ آپ خوب جانتی ہیں شمسہ باجی، ایک مرتبہ میں نے بڑے جوش سے کہا تھا کہ میں صبا کو اسد سے چھٹکارا دلوا کر اس سے شادی کروں گا، مگر اب حالات خود ہی ایسے ہو گئے ہیں، اب آپ کو یا کسی اور کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تم اب تک اس معاملے میں سنجیدہ ہو امی؟ میں نے پوچھا۔ قطعی، اس نے دھیرے سے کہا، مگر اس کے لہجے میں پہاڑ ایسی پختگی تھی۔ تب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں ضرور تمہاری سفارش کروں گی۔ میں نے کہا، شکریہ۔ وہ بولا، ہمارے ملک میں یہی کام ہے جو بغیر سفارش کے ہوا کرتے ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، کیا تم نے خود کبھی عرض مدعا کیا ہے؟ کیا تھا؟ پھر آپ کو معلوم ہے، خیر سے وہ اب افسانہ نگار ہو گئی ہیں۔ عامر نے منہ بنا کر کہا، ہاں مجھے معلوم ہے، مگر افسانہ نگار ان چیزوں سے بلند نہیں ہو جاتے۔ یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ وہ ان چیزوں سے بلند ہوئی ہیں یا نہیں، مگر میرے ذکر پر وہ افسانوی زبان میں بولی، عامر اپنے لیے کوئی تازہ دم ساتھی چنیے، میں تھک چکی ہوں، میرے پاؤں میں چھالے ہیں، میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکوں گی، میں نے اپنے لیے جو راہ چنی ہے مجھے اس پر چلنے دیجیے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ خاموش ہو گئی، اور اس وقت سے آج تک میں بھی اس بارے میں خاموش ہوں۔ کیا تم نے اس کے ہاں جانا چھوڑ دیا؟ نہیں، جاتا رہتا ہوں۔ اب اس کی صحت کیسی ہے؟ پہلے سے بھی کمزور اور زرد ہو گئی ہے، مگر معلوم ہوتا ہے جیسے اس دھان پان لڑکی میں کوئی آہنی شخصیت چھپی ہوئی ہے۔ شمسہ باجی، اس سے بات کر کے انسان کو رونا نہیں آتا، بلکہ نئے حوصلے اور نئے ولولے بیدار ہونے لگتے ہیں۔ کیا وہ کبھی پچھلی باتوں کا ذکر نہیں کرتی؟ کبھی نہیں۔ وہ حال اور مستقبل میں رہتی ہے، کہتی ہے میں میڈیکل کر کے ان لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں جن کے لیے اب تک کچھ نہیں ہوتا۔ اپنے مستقبل کے بعد وہ ایمی کے مستقبل میں بھی دلچسپی لیتی ہے۔ اکثر کہتی ہے میں ایمی کو خود سے بھی زیادہ مضبوط بناؤں گی۔ کمزور انسان دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے۔ مگر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی امی، یہ سب ہوا کیسے؟ میں نے اسد اور صبا کو گاڑی میں دیکھا ہے، اسد اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ عامر چپ چاپ اٹھ کر گیا اور اندر سے کاغذوں کا ایک پلندہ لا کر میرے ہاتھ میں دے دیا۔ میں پڑھتی رہی، وہ اٹھ کر چلا گیا۔ میں اسد گیلانی، ظہور گیلانی کا بیٹا ہوں۔ ہم 3 بھائی 2 بہنیں ہیں۔ میں بچپن سے ہی اپنے بہن بھائیوں سے زیادہ خوبصورت تھا، مجھے شروع سے ہی اس کا احساس تھا یا دلایا گیا تھا۔ میں سب سے چھوٹا تھا، اس لیے لاڈلا بھی تھا۔ ہمارے والد زیادہ امیر نہیں تھے، لیکن ملازمت میں اتنا مل جاتا تھا کہ سفید پوشی سے گزارا ہو سکے۔ میرے سب سے چھوٹے اور لاڈلے ہونے کے سبب سفید پوشی کے ساتھ تھوڑی سی رنگین مزاجی کی بھی گنجائش تھی۔ پھر جب بڑے بڑے بھائیوں کو ملازمت مل گئی اور بہنوں کی شادی ہو گئی تو میرے لیے سب کی مشترکہ کوششوں سے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے کی گنجائش نکل آئی۔ کالج میں ہمیشہ امیر ترین لڑکوں کے ساتھ رہا اور خود کو بہت متمول ظاہر کرتا رہا۔ لباس اور بات چیت میں ہمیشہ میں نے اعلیٰ طبقے کو نظر میں رکھا، خیالات بھی انہی کے اپناتا رہا، یہاں تک کہ بعد میں خود کو قطعی انہی میں سے سمجھنے لگا۔ ان لوگوں کے خیالات مجھے اپنے خیالات نظر آنے لگے اور اپنے گھر کی بہت سی باتیں مجھے جہالت معلوم ہونے لگی۔ رفتہ رفتہ میں گھر سے کٹنے لگا۔ چھٹیوں میں گھر جانے کے بجائے میں امیر لڑکوں کے ساتھ سیر و سیاحت کو نکل جاتا، صرف اپنے ملک کی سیر و سیاحت کو، لیکن دنیا بھر کے اچھے ہوٹلوں کے کرائے مجھے یاد تھے۔ ہوائی سروسوں کے نام اور کرائے ازبر تھے، یہاں تک کہ لوگوں کی شکل و صورت، لباس، نشست و برخاست اور کھانے کا ڈھنگ دیکھ دیکھ کر بتا سکتا تھا کہ یہ کس ملک کے باشندے ہیں۔ یہ باتیں میں کسی اور طریقے سے معلوم کرتا تھا، لیکن میرے دعوے اکثر صحیح نکلتے تھے اور لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ کالج کے لڑکوں میں سے اکثر کو یقین تھا کہ ساری نہیں تو آدھی دنیا میرے قدموں کے نیچے سے نکل چکی ہے، حالانکہ سچ بات یہ تھی کہ میں نے ابھی تک ہوائی سفر نہیں کیا تھا۔ میں اپنی بنی ہوئی دنیا میں مگن تھا، راز فاش ہونے کا امکان بہت کم تھا، کیونکہ میرے والدین لاہور میں تھے، میں کراچی میں تھا اور میرا خرچ ہر طرح اجلا تھا۔ انجینئرنگ پاس کرنے کے بعد میں سروے کی ٹریننگ کے لیے امریکہ چلا گیا اور واپسی میں بوبی کو اپنے ساتھ لایا جو میرا لڑکا تھا، لیکن خاندان میں سبکی سے بچنے کے لیے یہ بہانہ گھڑا گیا کہ ایک حادثے میں اس کی ماں باپ فوت ہو گئے ہیں اور میں نے اسے گود لے لیا۔ اس بات نے گو بعض لوگوں کے دل میں شکوک پیدا کیے، مگر عام طور پر اس نے مجھے فائدہ پہنچایا۔ ایک تو میرے تمول کے خیال کو اس سے سہارا ملا کہ آج کل کے زمانے میں یوں مزے سے ایک بچے کو ساری عمر کے لیے پال لینا ہر ایک کے بس کا روگ نہیں ہے، جب تک کسی کے پاس روپیہ فالتو نہ ہو۔ دوسری یہ داستان میری نیک دلی اور حوصلہ مندی کا وکٹوریا کراس ثابت ہوئی، جس نے مجھے بہت سے حلقوں میں مقبول بنایا، اور جیسا کہ بعد میں صبا نے مجھے بتایا وہ اسی وجہ سے مجھ سے شادی کرنے کو تیار ہوئی۔
بوبی کو میں اپنے ساتھ لے آیا۔ اب میں نوکر ہو چکا تھا اور کسی پر بار نہیں تھا، نہ بوبی کا بار کسی پر ڈالنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے اپنے والدین یا بہن بھائیوں کے پاس اس لیے بھی نہیں چھوڑا کہ جس ڈھب پر میں اسے پرورش کرنا چاہتا تھا وہ ہمارے گھر میں ممکن نہیں تھی۔ اس طرح وہ تمغہ شجاعت اب ہر وقت میرے سینے پر لگا رہتا تھا۔ بوبی سے مجھے واقعی محبت تھی۔ اب مجھے اندازہ ہوا تھا کہ باپ کا پیار کیا چیز ہوتا ہے۔ بوبی کے لیے میں جو کچھ کرتا اس میں دکھاوا یا بناوٹ نہیں تھی، اس میں پیار اور خلوص تھا، کیونکہ وہ میرے جسم کا حصہ تھا، میرے جگر کا ٹکڑا تھا۔ میں اسے بہترین کپڑے پہناتا تھا اس لیے کہ میں چاہتا تھا میرا بیٹا بہترین کپڑے پہنے۔ اس کے لیے قیمتی کھلونے لاتا تھا، اپنے ہاتھ سے اسے کھانا کھلاتا تھا اور اسے اپنے پاس سلاتا تھا۔ جب وہ بہت خوبصورت اور بھولا تھا، رات کو سوتے ہوئے اس کے سفید چہرے پر جب لمبی کالی پلکیں سایہ کیے ہوتی، اس کے سرخ ہونٹ تھوڑے سے کھلے ہوئے اور مننے مننے ہاتھ گال کے نیچے رکھے ہوتے، تو میں کئی منٹ تک اسے ٹک ٹکی باندھے دیکھتا رہتا اور پھر بے اختیار سینے سے لگا کر پیار کرتا۔ جو وقت گزر رہا تھا میں اس کی محبت میں سب کچھ بھولتا جا رہا تھا۔ میں نے خود کو اور اپنے ماضی کو اس لیے معاف کر دیا تھا کہ اس نے مجھے بوبی جیسا بیٹا دیا تھا۔ ہم دونوں بڑی شان سے رہتے تھے اور ہمارا یہی رہن سہن اور لباس اکثر لوگوں خصوصاً لڑکیوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا تھا۔ خوش قسمتی سے مجھے ایک ایسا لڑکا بھی مل گیا جو بوبی کی دیکھ بھال اچھی طرح کرتا تھا۔ پھر بھی بوبی کو ہر جگہ ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا خاصا بڑا مرحلہ تھا۔ اس کا ایک ہی علاج گھر والوں کی اور میری سمجھ میں آتا تھا، شادی۔ اپنی بیوی کی حیثیت سے میرے ذہن میں خیالی لڑکی تھی، آپ چاہیں تو اسے مثالی کہہ لیں۔ میں چاہتا تھا وہ بہت خوبصورت اور ایڈوانس ہو، اتنی کہ جب وہ میرے ساتھ نکلے تو کوئی نظر اس پر اٹھے بغیر نہ رہ سکے، لیکن ساتھ ہی وہ بوبی سے اتنی ہی محبت کر سکے جتنی میں کرتا ہوں۔ یہ عجیب سی بات ہے، میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ مجھ جیسی محبت کیسے کر سکتی ہے، جبکہ وہ میرا اپنا لڑکا ہے اور اس کے لیے وہ میرا لڑکا بھی نہیں ہوگا بلکہ غیر قوم کا ایک گود لیا ہوا بچہ۔ دیکھنے والے یہ سمجھتے تھے کہ میں ایک غیر لڑکے کو اپنا کر اسے بالکل اپنے بیٹے کی طرح چاہتا ہوں۔ یہ بات اس طرح میرے ذہن میں بیٹھ گئی کہ مجھے یہ بھی ممکن نظر آنے لگا کہ میری بیوی بھی اسے اپنا بیٹا بنا کر اسی طرح محبت کر سکے گی۔ لیکن یہ طلسم جلد ہی ٹوٹنے لگا۔ کراچی میں، لاہور میں اور دوسری جگہ کئی ایسی لڑکیاں ملیں جو خوبصورت تھیں، مجھ سے کہیں زیادہ ایڈوانس تھیں، لیکن بوبی سے محبت کرنا تو درکنار، اس سے بات تک کرنا گوارا نہیں کرتی تھیں۔ ان میں سے کئی میرے متعلق سنجیدگی سے سوچتی تھیں، لیکن بوبی کو وہ اتنی ہی اہمیت دیتی تھیں جیسے میں نے گھر میں کوئی کتا یا بلی رکھ چھوڑی ہو، جن کا ذکر بھی شادی ایسے معاملات میں کبھی نہیں ہوتا۔ یہ بات ہمیشہ میرے دل پر کاری ضرب لگاتی۔ کراچی میں مجھے ایک ایسی خاتون ملی جن کی میاں سے انبن ہو کر طلاق ہو گئی تھی۔ ان کے 2 پیارے بچے تھے، وہ انہی کے پاس رہتے تھے۔ وہ خاتون خوب سلجھی ہوئی اور ملنسار تھیں۔ مجھے حیرت تھی کہ ایسی عورت سے میاں کو کیا شکایت ہو سکتی ہے۔ رفتہ رفتہ میں خاصا ان کے گھر جانے لگا، وہ بھی میری طرف جھکی ہوئی نظر آتی تھیں۔ گو کھلم کھلا کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ ان سے شادی کر لوں۔ گو 2 بچوں کی ماں سے شادی کرنا بھی خاندان میں اور دوستوں کے حلقے میں خاصا قیامت خیز ثابت ہوتا۔ تاہم ایک تو وہ مجھے پسند تھی، دوسرے میرا خیال تھا کہ ان کے بچوں کے ساتھ بوبی کی پرورش مناسب ہوگی۔ قیامت خیزی کو یوں نظر انداز کر سکتا تھا کہ شروع سے من مانی کرتا آیا تھا اور مجھے اس قسم کی حرکتیں پسند تھیں کہ آپ کی طرف اشارے ہوں۔ ایک دن ہمت کر کے میں نے ان سے صاف بات کرنے کا ارادہ کر لیا، مگر میری حیرت کی حد نہ رہی جب انہوں نے نہایت صفائی سے اعتراف کیا کہ اور تو سب ٹھیک ہے، لیکن وہ بوبی کا اپنے بچوں کے ساتھ پرورش پانا کبھی گوارا نہ کریں گی۔ ہاں، اگر میں اسے کسی کو دے دوں یا یتیم خانے میں داخل کر دوں تو دوسری بات ہے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن۔ میں نے ان صاحبہ کی شکل کبھی نہیں دیکھی۔ اگر کبھی سر راہ ملاقات کی صورت نظر آئی تو میں ان سے بچ کر یوں نکل گیا جیسے خدا نہ خواستہ انہیں کوڑ ہے یا میں نے قرض لے رکھا ہے جسے دینے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ تقریباً 2 سال ہوئے چمنستان ہوٹل میں میری ملاقات صبا اور اس کے والد سے ہوئی۔ صبا پہلی لڑکی تھی جسے میں نے خود سے زیادہ بوبی سے متاثر پایا۔ ہوٹل میں آنے جانے والوں کے چہرے، ان کے کمرے اور بچے ذہن میں بٹھاتے خاصا عرصہ لگ جاتا ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ صبا نے بوبی میں اس وقت دلچسپی دکھائی جب اسے یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ بوبی میرے ساتھ ہے اور میں ان کے برابر کے کمرے میں رہتا ہوں۔ میں تسلیم کروں گا کہ صبا مجھے کبھی بھی خوبصورت نہیں لگی۔ اس میں ایک خاص کشش ضرور تھی، مگر شاید وہ خوبصورت نظر آنے کا ہنر جانتی ہی نہ تھی۔ میں نے اس سے کم شکل لڑکیاں اس سے زیادہ اسمارٹ نظر آتی دیکھی ہیں، اس لیے کہ وہ یہ ہنر جانتی ہیں۔ مجھے میک اپ نہ کرنے میں کوئی خاص خوبی نظر نہیں آتی۔ جب آپ کو چند ایسی چیزیں میسر ہیں جن سے آپ خود کو حسین بنا سکیں تو ان کو استعمال نہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے موٹر اور ریل گاڑیاں میسر ہوتے ہوئے بیل گاڑی میں سفر کرنا یا محض دقیانوسیت کے سہارے سوٹ نہ پہننا، ریڈیو، گھڑی اور چشمہ استعمال نہ کرنا اور بجلی ہوتے ہوئے گھر میں تیل کے دیے جلانا۔ خیر،
بوبی سے اس کی بڑھتی ہوئی دلچسپی کو دیکھ کر میں نے اس پر سنجیدگی سے غور کیا۔ میں نے اس سلسلے میں جذبات سے زیادہ منطق سے کام لیا۔ اپنی آئیڈیل قسم کی لڑکیوں کو میں پہلے دیکھ چکا تھا۔ گھر والوں سے کپڑوں کی گٹھڑی کے سوا اور کسی چیز کی امید نہ تھی، چنانچہ میں نے اسے پسند کی ترازو میں تولا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ امیر باپ کی بیٹی تھی۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ بات میرے لیے خوشی کا باعث بھی تھی اور سب سے مضبوط دلیل بھی۔ وہ دھیمے مزاج کی سبمسو سی لڑکی نظر آتی تھی۔ یہ دونوں باتیں میرے لیے اہم تھیں، اس لیے کہ اسے ایک بالکل غیر بچہ اپنا سمجھ کر پالنا تھا۔ دوسرے، میں خود ذرا اکھڑ قسم کے کریکٹر کا مالک تھا اور مجھے یہ احساس تھا کہ اپنی جیسی کوئی لڑکی مجھے ملی تو نباہ مشکل ہوگا۔ چنانچہ اس طرح صبا کے حق میں اس مثالی لڑکی کو میں نے قربان کر دیا جو عرصے سے میرے خیالوں میں بسی ہوئی تھی۔ اب ایک طرف تو میں اس کے بابا سے مل کر زمین ہموار کرتا رہا، دوسرے اس لڑکی کے دل کو جیتنے کی گھات میں لگا رہا۔ مجھے یہ کہتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوتی کہ اس میں دل جیتنے کا ہنر جانتا ہوں۔ اس پر میں نے باقاعدہ ریاضت کی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ شاعروں کی پیدا کردہ آنکھوں کی زبان واقعی کچھ معنی خیز ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں، انسان کی ایجاد کردہ چیزوں اور قدرت کی دی ہوئی نعمتوں کو میں اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا پسند نہیں کرتا، بلکہ ضروری سمجھتا ہوں۔ میں اس کی افتاد تباہ کا خیال کرتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا اور رفتہ رفتہ میں دراصل اسے پسند کرنے لگا۔ اس لیے اس کے بعد میں نے اسے اپنی طرف ملتفت کرنے کے لیے جو کچھ کیا، میں اسے دام بچھانا نہیں کہوں گا۔ اب میں اس سے شادی کرنے کی خواہش میں قطعی سنسیئر تھا۔ غرض کے صبا کی طرف سے مطمئن ہو جانے کے بعد میں نے ان کے والد سے اظہار مدعا کیا۔ دنیا دار مردوں کی طرح انہوں نے مجھ سے اس بارے میں خاموش رہنے کو کہا اور خود میرے متعلق تحقیقات کی۔ کچھ دن بعد مجھے ان کا جواب مل گیا جو ہاں تھا، اور اس طرح میں اور صبا شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ شادی کے بعد سب سے پہلی بات جو میرے اندازے کے خلاف ثابت ہوئی اس کی شخصیت کے بارے میں میرا خیال تھا۔ صبا دھیمی طبیعت کی ضرور تھی، مگر موم کی ناک نہیں تھی کہ جدھر موڑو مڑ جائے، بلکہ عام لڑکیوں کے خلاف وہ خاصی سیلف وائلڈ تھی۔ یہ ضرور ہے کہ بعض دفعہ وہ اپنی ناپسندیدگی کا کھلے الفاظ میں اظہار نہیں کر پاتی تھی، مگر اس کے ناپسند کو پسند سے بدل دینا شاید جوئے شیر لانے سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ یہ بات تو پھر بھی مجھے کچھ دن بعد معلوم ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ شادی کے فوراً بعد ہی مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ میں نے صبا سے شادی کر کے کچھ ٹھیک نہیں کیا۔ اب غور کرتا ہوں تو اس کی کوئی خاص وجہ نظر نہیں آتی۔ شاید اس کا سبب میری ازلی بے اطمینانی ہے۔ بچپن ہی سے مجھے ہر کام کرنے کے بعد اطمینان کے بجائے یہ الجھن سی ہوتی ہے کہ شاید مجھے یوں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب غور کرتا ہوں تو یہ خیال آتا ہے کہ شادی کے بعد سب سے پہلا جذباتی دھکا یہ تھا کہ صبا کے والد معاشی لحاظ سے میری طرح اپ سٹارٹ تھے۔ وہ پشتوں کے رئیس نہیں تھے اور ایک جمع خاندان کے ساتھ خود کو وابستہ کر لینے سے جو سیکیورٹی میں نے محسوس کی تھی اس میں ایک حد تک ضرور کمی آئی۔ اس کے بعد میرے اور صبا کے خیالات اور رجحانات کا اختلاف تھا۔ میں جو سوسائٹی میں تارا بن کر چمکنا چاہتا تھا، شادی کی دھند میں دھندلا کر رہ گیا تھا۔ یوں بوبی اور صبا کے تعلقات بہت اچھے تھے، مگر اس معاملے میں بھی میرے خواب پورے نہ ہوئے۔ میں اگر اسے خالص انگریزی تلفظ اور لہجے میں انگریزی سکھاتا یا رات کو کپڑے تبدیل کر کے کھانا کھانے کو کہتا تو صبا ہنستی تھی۔ اس کے نزدیک یہ چیزیں فضول اور بے معنی تھیں، اور اتنے چھوٹے بچے پر ایٹیکیٹ اور مینرز کا بوجھ لادنا سراسر ظلم تھا۔ وہ بوبی کو پرانی قدروں پر پرورش کرنا چاہتی تھی، میں اسے دنیا داری، مصلحت آمیزی اور دنیا میں جلد ترقی کرنے کے ڈھب پر ڈالنا چاہتا تھا۔ جب صبا کہیں جاتی اور میں مکمل طور پر بوبی کو اس کی تحویل میں دینے سے انکار کر دیتا تو وہ بہت زیادہ محسوس کرتی تھی۔ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جنہوں نے ہمیں آہستہ آہستہ یوں دور کر دیا جیسے دو سیارے نزدیک آ کر نامعلوم طور پر دور ہو جاتے جائیں۔ اب جو کچھ ہو چکا تھا میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں تھا، سوائے اس کے کہ کبھی کبھی زندگی سے فرار حاصل کرنے کے لیے اس کو بھول جاؤں، اور یہ میں کرتا رہا۔ اس سب کے بعد بھی میں اپنا توازن نہ کھوتا اگر روبینہ یوں بے اختیار میری طرف نہ کھینچتی۔ روبینہ صبا کی دوست تھی۔ سب سے پہلے میں نے اسے اس وقت دیکھا تھا جب ایک مرتبہ اس کے بابا کے ساتھ ان کے گھر گیا تھا۔ اس دن روبینہ نے اپنا خوبصورت باغ مجھے دکھایا تھا۔ یہ کہنے میں مجھے باک نہیں کہ وہ مجھے صبا سے زیادہ خوبصورت لگی۔ روبینہ ان لڑکیوں میں سے تھی جنہیں اپنی شکل و صورت کی خوبیوں اور کوتاہیوں کا علم ہوتا ہے، اور جو اپنے پوائنٹس چھپانے اور اچھے پوائنٹس ابھارنے کا ملکہ جانتی ہے۔ بس شروع میں اس کے متعلق میں نے اتنا ہی سوچا، پھر رفتہ رفتہ وہ میرے دل و دماغ پر چھانے لگی اور یہاں منطق کے بجائے جذبات مجھ پر حاوی ہو گئے۔ روبینہ نے مجھے یقین دلایا کہ where there is marriage without love there is love without marriage۔ وہ بار بار مجھے اس بات کا احساس دلاتی کہ میں نے غلط قسم کی لڑکی سے شادی کر کے اپنے مستقبل کی خوشیوں کو تباہ کر لیا ہے۔ میں جو اپنی کشش کا جادو دوسروں پر ڈالا کرتا تھا اس کی کشش کے دام میں الجھ کر رہ گیا۔ اس کی مقناطیسی شخصیت، اس کی ادائیں، اس کی خوبصورت ہنسی مجھ پر چھا گئی۔
ہم لوگوں سے چھپ چھپ کر ملنے لگے اور روبینہ سے ہر ملاقات کے بعد یہ بات زیادہ شدت سے محسوس کرتا کہ صبا اور میں دو متوازی لکیریں ہیں جو کبھی نہیں ملتی۔ زندگی اسی ڈھرے پر گزر رہی تھی کہ یکایک صبا نے اپنے بابا کے پاس جانے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اسے اسٹیشن چھوڑنے جانے سے پہلے جب وہ زینے کے اوپری حصے پر کھڑی کھڑکی کی جالی سے باہر دیکھ رہی تھی، میں نے دروازے میں کنجی گھماتے ہوئے اچانک بغیر کسی تیاری کے کہا، صبا، مجھے افسوس ہے، یہ بات میں نے اب تک تم سے چھپائے رکھی۔ اصل میں وہ بھی میرا بیٹا ہے۔ اب پھر سوچتا ہوں کہ میں نے ایکی اس سے یہ بات کیوں کہی۔ شاید میں اس کا زبردست ری ایکشن دیکھنا چاہتا تھا کہ ہمارے ایک دوسرے سے فاصلے کی کوئی واضح وجہ سامنے ہو۔ ممکن ہے میرا خیال ہو کہ جو فیصلہ میں خود اب تک نہیں کر پایا، یہ بات سن کر صبا کر دے۔ یہ بات کہنے کے بعد میں تیار تھا کہ صبا چلا چلا کر ہسٹیریک انداز میں مجھے برا بھلا کہے یا ہاتھوں میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے، بلکہ میں اس کے لیے بھی تیار تھا کہ وہ لڑکھڑا کر گرے تو میں اسے سنبھال لوں، مگر یہ کچھ بھی نہ ہوا۔ صرف اس کے چہرے پر پرچھائی سی آئی، وہ جالی سے باہر ہی دیکھتی رہی اور دھیرے سے بولی، مجھے معلوم ہے۔ تمہیں معلوم ہے؟ حیرت سے میری آنکھیں پھٹ گئیں۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ زینے کا جنگلہ تھام کر آہستہ سے میں نے کہا۔ مجھے اس بات کا یقین اس روز ہو گیا تھا جب کولالائے ریسٹ ہاؤس میں رات کو میں نے تمہیں اس عورت کے ساتھ دیکھا تھا۔ یہ کہنے کے بعد وہ اپنا پرس لیا آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر گئی اور پیچھے پیچھے میں بھی اتر گیا۔ سارے راستے ہم میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ اسٹیشن پر وہ زیادہ تر بوبی سے باتیں کرتی رہی اور ٹرین چل دینے کے بعد ہم میں صرف خدا حافظ ہوئی۔ اس کے بعد کی باتیں اتنی اہم نہیں ہیں کہ تفصیل سے لکھی جائیں، اس لیے اب میں اس خاص دن پر آتا ہوں جب یہ سانحہ پیش آیا۔ اس سے پہلے میں کئی دن تک شدید ذہنی کشمکش میں گرفتار رہا۔ میری چھٹیاں ختم ہو رہی تھیں۔ صبا اور اس کے بابا بار بار مجھے پنڈی آنے کا خط لکھ رہے تھے۔ کوئٹہ میں سردیاں اپنے شباب پر تھی، برف باری ہو رہی تھی، وہ بھی ایک مرتبہ بیمار ہو چکا تھا۔ میں اسے یہاں کی سردیوں سے بچانا بھی چاہتا تھا، مگر یہاں سے چلا جانا بھی ممکن نہ تھا۔ اس وقت چلے جانے کا مطلب بہت کچھ ہاتھ سے کھو دینا۔ ملک میں ازدواجی قانون کا آرڈیننس پاس ہو چکا تھا اور پوری تفصیلات طے ہو جانے کے بعد چند مہینے کے اندر اندر نافذ ہونے والا تھا۔ چھٹیاں کے فوراً بعد مجھے مشرقی پاکستان چلے جانا تھا، جہاں سے جلدی واپس آنا ممکن نہ تھا۔ میرے لیے فیصلے کا لمحہ آ گیا تھا، ورنہ پھر وقت نکل جائے گا اور میں ساری عمر پچھتاتا رہوں گا۔ میں سوچا کرتا صبا یا روبینہ میں سے مجھے ایک کا انتخاب کرنا تھا، ابھی اور اسی وقت۔ یہ وقت جو مردوں کی آزادی کا آخری سنہری دور تھا، ذہنی کشمکش اور رد و قد کے ان آخری دنوں میں کئی روز گھر سے باہر نہیں نکلا، اور تعجب یہ کہ روبینہ بھی نہیں آئی۔ شاید وہ مجھے دل جمعی سے سوچنے کا موقع دینا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا، آخر میں نے فیصلہ کر لیا۔ اس وقت جو چیز میری تھی اس سے مجھے وہ چیز زیادہ عزیز معلوم ہوئی جو ذرا سی کوتاہی سے میرے ہاتھ سے نکل سکتی تھی۔ یہ فیصلہ کرنے اور صبا کو اطلاع بھیج دینے کے بعد مجھے اپنا دل بہت ہلکا محسوس ہوا اور میں روبینہ کے گھر پہنچا۔ کسی زبردست پارٹی کا اہتمام ہوتا نظر آ رہا تھا۔ ایک طرف ڈھیر ساری کرسیاں اور صوفہ سیٹ پڑے تھے، 2-3 میزوں پر برتن اور گلاس سجے ہوئے تھے، کئی آدمی باغ میں دل جان سے کام کر رہے تھے۔ اس گھر میں پارٹی کا ہونا تو کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن نئی بات یہ تھی کہ مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ یہ کیا سلسلہ ہے؟ میں نے سہیلہ سے پوچھا، جو برآمدے میں کاغذ پینسل لیے کھڑی کسی چیز کا حساب کتاب کر رہی تھی۔ ارے آپ اتنے دن کہاں تھے؟ باہر دورے پر گئے ہوئے تھے نا؟ اس نے میرے سوال کو نظر انداز کر کے کہا۔ نہیں تو گھر پر ہی تھا میں نے کہا۔ اور آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ کیا سلسلہ ہے؟ کیا روبی نے آپ کو فون نہیں کیا؟ نہیں، حد ہے، حالانکہ وہ کہہ رہی تھی کہ میں انہیں خود فون کروں گی۔ آخر بات کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کل روبینہ کی منگنی ہے بھائی، بیگم احمد نے جو ایک طرف کھڑی قالین چھڑوا رہی تھی مجھے مطلع کیا۔ روبینہ کا تو ہر ایک کام ایسا ہی جلدی کا ہوتا ہے، ہتھیلی پر سرسوں جماتی ہے یہ لڑکی، اور میاں احمد اس سے بھی جلد باز نکلے۔ اب بھلا دیکھو 3-4 دن کے اندر آدمی کیا کر سکتا ہے؟ میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں۔ کئی ایک تو دعوت نامے بھی ابھی نہیں گئے۔ ارے سہیلا، اسد کا دعوت نامہ تو لا کر دے دو اسے۔ میں پتھر کا بت بن کر رہ گیا۔ اگر پتھر کے بت سن سکتے تو میں نے بھی یہ سب کچھ سن لیا، مگر کیسے، اس کا مجھے یقین نہیں۔ روبینہ کی منگنی عامر سے؟ پہلے تو مجھے اپنے کانوں پر اعتبار نہیں آیا، پھر جب ذرا ہوش و حواس درست ہوئے تو مجھے یاد آیا کہ پچھلے کئی ماہ سے عامر یہاں باقاعدگی سے آ رہا تھا، اور روبینہ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ سہیلا میں دلچسپی لے رہا ہے۔ سہیلا دعوت نامہ لانے کے لیے پاس سے گزری تو نہ جانے کس طرح میں نے اس سے کہا، ذرا روبینہ کو بھیج دو، اور خود لڑکھڑاتا ہوا باغ کے ایک خاموش کنج میں چلا گیا۔ بیگم احمد اور سہیلا دونوں نے بظاہر یہ ظاہر کیا کہ جیسے انہوں نے مجھ میں کوئی تبدیلی محسوس ہی نہیں کی۔ روبینہ کے انتظار میں جانے کتنی صدیاں اور زمانے بیت گئی۔ آخر وہ آئی اور شگفتگی سے بولی، ہیلو اسد، بڑے دن بعد آئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے روبینہ؟ میں نے اس سے کہا۔ کچھ نہیں، شادی کر رہی ہوں عامر سے، اس نے اطمینان سے کہا۔ کیوں؟ میرے منہ سے نکلا۔ وہ ہنس پڑی۔ عجیب سوال ہے، شادی کیوں کی جاتی ہے؟ وہ ہنس رہی تھی، اسے میرے احساسات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔
میرا خون اسی طرح کھول رہا تھا کہ منہ سے بات نہ نکلتی تھی۔ بمشکل خود پر قابو پا کر میں نے کہا، روبینہ، کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ کہا ہوگا، مگر مجھے شادی تو کرنی تھی نا اسد، اس نے دل ربائی سے کہا۔ اور کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ اگر میری شادی صبا سے نہ ہوئی ہوتی تو میں بخوشی تم سے شادی کر لیتا؟ کہا تھا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اور کیا تم نے ہزاروں دفعہ مجھ سے یہ نہیں کہا تھا کہ صبا میرے ٹائپ کی نہیں ہے اور میں نے اس سے شادی کر کے غلطی کی ہے؟ تو کیا ہوا؟ وہ تیکھے تیور سے بولی۔ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، میں اب بھی یہی کہوں گی، مگر اب جب کہ تمہاری خاطر میں نے صبا کو طلاق دے دی ہے، تم عامر سے شادی کر رہی ہو؟ طلاق دے دی ہے؟ وہ ایک دم پیچھے سے رک گئی۔ ہاں، آخر مجھے اندازہ ہو گیا کہ واقعی وہ میرے ٹائپ کی نہیں ہے۔ اپنی اور اس کی ساری عمر تباہ کرنے سے میں نے بہتر سمجھا کہ میں اسے طلاق دے کر تم سے شادی کر لوں۔ مگر تم نے مجھے بتایا نہیں، اس نے کہا۔ میں صبا کو طلاق نامہ بھیج کر تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ تمہاری طرف سے کوئی اعتراض باقی نہ رہے۔ میں آج اسی لیے آیا تھا، مگر اب تو میں عامر سے وعدہ کر چکی ہوں، اس نے سکون سے کہا۔ روبینہ، میں چلایا، میرا اور تمہارا وعدہ بہت پرانا ہے۔ تم نے کہا تھا کہ تم مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ محبت کرو گی، مگر میں نے تم سے شادی کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ روبینہ، میں نے صرف تمہاری خاطر صبا کو طلاق دی ہے، سوچو تو۔ میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ تم صبا کو طلاق دے دو گے۔ تمہیں حاصل کرنے کا ایک یہی طریقہ تھا روبینہ، اور تمہیں خوب معلوم ہے کہ تمہیں حاصل کرنے کے لیے ایک نہ ایک دن میں صبا کو چھوڑ دوں گا، اس لیے تم میرے اتنے نزدیک آتی رہی روبینہ۔ یہ غلط ہے، تم میری طرف کھینچ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر کہ حالات زیادہ خراب نہ ہو جائیں، میں نے عامر سے شادی کا وعدہ کر لیا۔ تم جھوٹ بولتی ہو، میں تھاڑا۔ تم نے کہا تھا کہ عامر یہاں سہیلا کی خاطر آتا ہے۔ میں یہی سمجھتی تھی، مگر جب اس نے مجھے پرپوز کیا تو سب کی یہی رائے ہوئی کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ ابا اور امی نے اس بات پر زور دیا کہ میں جلد سے جلد اپنی منگنی کا اعلان کر دوں۔ تم اس منگنی سے انکار کر دو روبینہ، میں نے ٹھنڈا پڑ کر لجاجت سے کہا۔ میں نے صرف تمہاری خاطر صبا کو چھوڑا ہے۔ تم کیا کہہ رہے ہو اسد؟ میں اتنی کمینی نہیں بن سکتی۔ اپنی دوست کے شوہر سے شادی کر کے میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گی۔ لوگ میرے منہ پر تھوکیں گے۔ مجھے پھر تاؤ آ گیا۔ لوگ اس وقت بھی ہمارے منہ پر تھوکتے تھے جب راتوں کو ہمیں پکچر میں اور ساتھ ٹہلتے دیکھتے تھے۔ شادی کے بعد کم از کم یہ سب جائز ہو جائے گا۔ میں یہ سارے اسکینڈلز اور افواہیں عامر سے شادی کر کے ختم کر دینا چاہتی ہوں۔ اس وقت لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ہمارے دل میں کچھ بھی نہیں تھا، ہم صرف دوست تھے۔ روبینہ، کیا تمہارے نزدیک یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ میں نے صبا کو چھوڑ دیا ہے صرف تمہیں اپنانے کے لیے؟ اسد، اس نے یکایک بہت سنجیدہ بن کر کہا، اول تو مجھے اس کا یقین نہیں کہ تم نے صبا کو واقعی طلاق دے دی ہے، اور اگر تم نے ایسا کیا ہے تو سخت حماقت کی ہے۔ میرے اوپر اس کا الزام اس لیے نہیں آتا کہ جب میں نے تمہیں اس بات کا اشارہ دیا تو تم نے کبھی کمٹ نہیں کیا، اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ تم سیبی کو نہیں چھوڑو گے تو تم یہ خبر لے کر میرے پاس آئے ہو۔ اب اگر تم نے طلاق دے بھی دی ہے تو اپنی خاطر دی ہوگی، میری خاطر نہیں۔ روبینہ، روبینہ، میں نے غصے سے کہا، چڑ کر کہا، نرمی سے کہا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تب میں نے اپنا آخری وار کیا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں نے کہا، اور میں جانتا ہوں کیوں۔ عامر کے والد کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، اور سنا ہے اسے جائیداد میں بہت کچھ ملا ہے۔ یہی سمجھ لو، اس نے سکون سے گھر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ برآمدے سے ذرا فاصلے پر اس نے پلٹ کر دیکھا اور کہا، کل آؤ گے نا؟ اور اندر چلی گئی۔ میں کس طرح واپس لوٹا، کس رستے سے آیا، کب اور کیسے اندر داخل ہوا، مجھے کچھ یاد نہیں۔ میں رات تک بیٹھا سگریٹ پیتا رہا، یا یوں ہی بیٹھا رہا سوچتا رہا، یا خالی ذہن رہا، مجھے کچھ یاد نہیں۔ شاید 9 بجے تک مجھے نیچے نہ جاتے دیکھ کر بیرا میرا کھانا اوپر لے آیا۔ اس نے کھانا میرے سامنے تپائی پر رکھ دیا۔ اس میں غیر ملکی مہر کا سرخ اور نیلے کناروں والا لفافہ میں نے غیر شعوری طور پر اٹھا لیا اور کھول لیا۔ اس میں 2 الگ الگ خط تھے۔ میں انہیں کئی مرتبہ شروع سے آخر تک پڑھ گیا، لیکن میرے پلے کچھ بھی نہیں پڑا، جیسے آج ساری زبانیں میرے ذہن سے محو ہو گئی ہوں۔ میں نے اپنے سر کو زور سے جھٹکا، ایک گلاس پانی ٹرے سے اٹھا کر پیا، اور پھر غور سے دونوں خطوں کو پڑھا۔ اس وقت ان خطوں میں لکھی گئی حقیقت بجلی بن کر اس ذہن پر گر پڑی جو چند لمحے پیشتر تک پہلے ہی معاف تھا۔ شاید قدرت ساری مصیبتیں ایک خاص دن کے لیے اٹھا رکھتی ہے تاکہ ایک دم کسی کے سر پر دے مارے۔ یہ حقیقت جو اس خط میں درج تھی، روبینہ سے شادی نہ ہو سکنے کے مقابلے میں کئی گنا بڑی تھی، کئی گنا تلخ تھی۔ ایک خط سینٹ اینتھنی چرچ نیو یارک کے فادر اینڈرسن کا تھا۔ لکھا تھا، مائی ڈیئر اسد، کیتھرین ہل نے اپنی آخری بیماری کے دوران میں یہ تحریر لکھی تھی۔ اپنے آخری وقت میں گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے یہ تحریر اس نے مجھے دی تھی اور کہا تھا کہ اسے تم تک پہنچوا دوں۔ لفافے پر پتہ بھی خود اس نے لکھ کر رکھا تھا۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے،
خدا اس کی روح کو بخشے، امید ہے تم اس کی دکھی روح کو معاف کر دو گے، تمہارا فادر اینڈرسن۔ دوسرا خط کیٹی کا تھا۔ اس نے اپنی ترچھی گھسیٹ تحریر میں لکھا تھا، ڈیئرسٹ اسد، میں تم سے بے حد شرمندہ ہوں۔ اب آخری وقت میں اعتراف کرتی ہوں کہ بوبی تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ وہ تمہارے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی میری کوکھ میں پرورش پا رہا تھا۔ وہ تمہارے دوست اصغر کا تحفہ ہے۔ میں نے جب تمہارے دوست سے اس بات کا ذکر کیا تو اس دن کے بعد اس نے مجھے شکل نہیں دکھائی۔ وہ چپ چپاتے اپنے وطن واپس چلا گیا۔ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش میں ناکام ہونے کے بعد ضد ہو کر میں نے اسے اس کے باپ کے ایک ہم وطن اور دوست کے سر تھوپ دیا۔ مجھے اس سے اس وقت جو سکون میسر آیا تھا، اس لمحے وہ ہی میری روح کو ڈس رہا ہے۔ میں نے زندگی میں اور بہت گناہ کیے ہیں، مگر محسوس ہوتا ہے جیسے میرا یہ گناہ سب سے عظیم اور ناقابل معافی ہے۔ تم یہ جان کر بہت دکھی اور بہت خفا ہوگے، مگر اپنی روح کو شانت کرنے کا ایک یہی طریقہ میری سمجھ میں آیا کہ غائبانہ طور پر تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک کر اپنے گناہ کا اقرار کر لوں، جو کبھی تمہاری کیٹی تھی۔ یہ خط دہکتا ہوا انگارہ بن کر میری انگلیوں، میرے حواس اور میرے ذہن کو جھلس گیا، لیکن اس وقت میں ہوش میں تھا۔ صبا کو طلاق دے دینے کا خیال، روبینہ کا شادی سے انکار، اور یہ کہ بوبی میرا بیٹا نہیں ہے، یہ باتیں ایک ایک کر کے میرے ذہن میں اپنی جگہ پا رہی تھیں۔ کچھ سوچ کر میں نے اوور کوٹ پہنا اور سیدھا منیجر کے پاس گیا۔ اس سے کہا کہ میں کراچی کی ضروری ٹیلی فون کال بک کرانا چاہتا ہوں، اور جب تک بات نہ کر لوں آفس سے نہیں جاؤں گا، خواہ ساری رات گزر جائے۔ شاید منیجر نے میرے چہرے سے اس کال کی اہمیت کا اندازہ لگا لیا۔ اس نے کہا کہ وہ آفس تو نہیں کھول سکتا، البتہ ٹیلی فون سٹنگ روم میں رکھوا دے گا، میں جب تک چاہوں اس سے الجھتا رہوں۔ میرے جانے کے بعد چوکیدار سٹنگ روم بند کر دے گا۔ بیرے نے ٹیلی فون آفس سے ملے ہوئے سٹنگ روم میں رکھ دیا، جو پارٹیوں کے موقعوں کے علاوہ ہمیشہ خالی پڑا رہتا تھا۔ میں نے کراچی عسکر کے نمبر پر کال بک کی اور اسی طرح ایک پہلو میز پر جمع رہا۔ بہت دیر بعد کال تھرو ہوئی، مگر عسکر نہیں ملا۔ نوکر نے بتایا کہ وہ کسی ایمبیسڈی کی پارٹی میں گیا ہوا ہے۔ میں پیغام دے دوں؟ میں نے کہا کوئی پیغام نہیں ہے، جس وقت بھی وہ آئیں گے میں ان سے بات کروں گا۔ اس کے بعد میں نے عسکر کے نام کی کال بک کی اور انتظار کرتا رہا۔ سردیوں کی اندھیری اور لمبی رات تھی۔ میں اوور کوٹ میں بھی اس ٹھنڈے کمرے میں سکڑ رہا تھا۔ برفیلی ہوا کے شور کے سوا ہر طرف سناٹا تھا۔ باہر کی ٹھٹھن اور ہوا سے بچنے کے لیے چوکیدار بھی نامعلوم کس کونے میں جا کر دبک گیا تھا۔ رات کے 1 بجے عسکر مجھے فون پر ملا۔ اس کی آواز بھاری تھی اور وہ خوب پیے ہوئے تھا، مگر بد مست نہیں تھا۔ کون ہے بھائی؟ اس نے اپنی بھاری لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں اسد ہوں، کوئٹہ سے بول رہا ہوں، میں نے کہا۔ اوہو، اس وقت کیا کام ہے؟ کوئی ضروری بات ہے؟ ہاں، ضروری بات ہے، میں نے کہا۔ غور سے سنو، آج کیٹی کا خط آیا ہے۔ اس نے مرتے وقت فادر اینڈرسن کے سامنے کنفیس کیا ہے کہ… کون کیٹی؟ بھاری آواز میں اس نے بات کاٹی۔ کیٹی، کیتھرائن ہل، امریکہ میں جس کے ساتھ تم رہتے تھے اور جس کا پتہ تم نے مجھے… اوہ ہاں، یاد آیا۔ ٹھیک ہے، کیا لکھا اس نے؟ عسکر نے سکون بھرے لہجے میں قدرے بے پرواہی سے کہا۔ اس نے لکھا ہے، بلکہ اس نے اقرار کیا ہے کہ وہ بھی میرا بیٹا نہیں، تمہارا بیٹا ہے۔ سینٹ اینتھنی چرچ، نیو یارک کے فادر کا تصدیق نامہ اس کے ساتھ ہے۔ سن رہے ہو؟ ہاں، سن رہے ہو تو کچھ کہتے کیوں نہیں؟ کیا کہوں؟ تمہیں یہ سن کر تعجب نہیں ہوا کہ وہ بھی میرا نہیں، تمہارا بیٹا ہے؟ دوسری طرف سے اس کے بھاری بے ہنگم کہکہے کی آواز آئی۔ کیا فرق پڑتا ہے یار، میرا ہو یا تمہارا، ایک ہی بات ہے۔ میں غصے سے کھول اٹھا۔ ایک ہی بات ہے؟ خود پر قابو پا کر میں نے بمشکل کہا، سنو، تم بوبی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہو؟ نہیں، اس نے سکون سے کہا۔ میں ٹیلی فون میں اتنے زور سے گرجا کہ شاید آفس کے علاوہ ڈائننگ ہال اور کچن تک میری آواز سے گونج اٹھا ہو۔ یہ معلوم ہونے کے بعد کہ بوبی میرا بیٹا نہیں ہے، میں اسے کیسے پال سکتا ہوں؟ تو مت پالو، ادھر سے آواز آئی۔ تو تم اسے نہیں لوگے؟ میں نے پھر پوچھا۔ ارے میاں، اگر ہم اس طرح اپنے بچوں کو سمیٹتے پھریں تو پھر ایک یتیم خانہ بن جائے۔ پھر اس کی بے ہنگم بے سرے کہکے کی آواز آئی۔ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میں نے فون کا ریسیور زور سے زمین پر دے مارا اور پاگلوں کی طرح کمرے سے باہر نکل گیا۔ کبھی آپ نے ان بریکیبل شیشہ ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس کی بناوٹ دوسرے عام شیشوں سے مختلف ہوتی ہے۔ اسے بناتے ہی فوراً ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے، جس سے وہ زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ عام حالات میں وہ نہیں ٹوٹتا، خواہ آپ اسے زمین پر دے مارے، لیکن جب وہ ایک خاص پہلو سے گرتا ہے یا کسی چیز سے ٹکراتا ہے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، یوں بکھر جاتا ہے کہ اس کی اصل بناوٹ پر اس پر بنے ہوئے نقش و نگار اور ڈیزائن کسی صورت میں نہیں پہچانا جاتا۔ ایک گلاس کے ٹکڑے 10 گلاسوں کے ٹکڑوں کے برابر معلوم ہوتے ہیں، اور غور سے دیکھنے پر ہر چھوٹے بڑے ٹکڑے پر اور 10 ٹکڑوں کے بال پڑے نظر آتے ہیں۔ میرا دل بھی اس شیشے کی طرح تھا، اس کی بناوٹ میں کوئی بنیادی فرق تھا، شاید وہ ممتا کی آنچ میں تپا کر جلد ہی ٹھنڈا کر دیا گیا تھا۔
بچپن ہی سے لاؤبالی اور کوئی بات دل کو نہ لگانے والا مشہور تھا۔ میری چیزیں گم ہو جاتی تو میں پیشانی پر بل تک نہ لاتا۔ میں نے سنا ہے کہ جب میرے ایک بھائی کا انتقال ہوا ہے تو گھر بھر میں ایک میں تھا جس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ ٹپکا۔ بعد میں بھی کئی گھاؤ بڑی مرگدانگی سے سہ گیا، لیکن یکلخت یہ چوٹ کاری لگی، شاید اس خاص پہلو پر جس نے میرے پتھر دل کے ریزے ریزے کر دیے۔ مجھے یقین ہے کہ میرے دل کے ٹکڑوں پر اسی طرح سینکڑوں بال پڑے ہوں گے کہ جتنے ٹکڑے ہوں ان سے 5 گنا ٹکڑے اور بنائے جا سکتے ہوں۔ ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے، ضبط کی بھی۔ میں نے بوبی سے ٹوٹ کر محبت کی تھی، اس سے زیادہ میں کسی جاندار یا بے جان چیز سے محبت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا صلہ کیا تھا؟ دل و دماغ کی پہلے سے سلگتی بھٹی میں یہ خبر کہ بوبی میرا بیٹا نہیں ہے۔ برآمدے میں تیزی سے چلتے ہوئے چند اور سین بجلی کے کوندوں کی طرح لپک رہے تھے۔ اس میں کیٹی تھی جس کا خوبصورت چہرہ نزا کی تکلیف سے ستا ہوا تھا۔ اس میں روبینہ تھی جس نے مجھے دھوکہ دیا تھا اور ڈھٹائی سے میرے منہ پر جھوٹ بول گئی تھی۔ اس میں اصغر تھا جو مجھے بیوقوف سمجھ کر بے ہنگم بے ڈول کہہ کے لگا رہا تھا، اور بوبی، خوبصورت معصوم شریر بوبی، جس کو میں نے اپنی جگر گوشے کی طرح پالا تھا، جس سے اپنی والہانہ محبت کو ابھی تک میں فطری سمجھتا تھا، جو میرا نہیں تھا، قطعی میرا نہیں تھا۔ میں اس جنون کے عالم میں 2 3 سیڑھیاں پھلانگ کر اوپر پہنچا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر بھی میں نے چند بار دیوانہ وار چکر لگائے اور پھر شاید میں بوبی کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اس وقت میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا اور مجھے یاد نہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ صبح کو جس وقت مجھے ہوش آیا، میں نے اپنے گرد بہت سے لوگوں کو پایا، اس میں پولیس بھی تھی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ بوبی بستر پر مرا ہوا پایا گیا ہے۔ یہ اسد کا بیان تھا جو اس نے اپنے وکیل کو لکھ کر دیا تھا۔ عامر اپنے پاس مشہور مقدموں کے فیصلے اور خاص بیانات کی کٹنگ رکھا کرتا ہے۔ یہ بیان اس نے فیصلہ ہو جانے کے بعد اپنے استاد اور ابا کے دوست سے لیا تھا جو اس مقدمے میں وکیل صفائی تھے۔ ان کے تجربے، ان کی قابلیت اور ان کی محنت نے اسد کی جان بچا لی تھی۔ اس بات کا پورا ثبوت موجود ہوتے ہوئے کہ بوبی کی موت اسد کے ہاتھوں ہی واقع ہوئی، وہ اس سے زیادہ اور کر بھی کیا سکتے تھے۔ اسد ایک ذرا سی لغزش کے ہاتھوں اپنی بھرپور جوانی قید میں کاٹ رہا تھا۔ یہ سوچ کر میں بہت دیر تک روتی رہی۔ صبا غریب وہ ناکردہ گناہ ہستی تھی جو دوسروں کے کیے کا خمیازہ بھگت رہی تھی، مگر بڑی ہمت سے۔ عامر سے یہ بات سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ واقعی اگر عامر اسے اپنا لے تو کتنا اچھا ہو۔ سارا دن میں سوچتی رہی۔ دوسرے دن شام کو میں اور عامر صبا سے ملنے گئے۔ امجد اپنے کسی دوست سے ملنے گئے ہوئے تھے۔ دروازے پر ایک پیاری گھنگھیالے بالوں اور بھولے بھالے چہرے والی بچی آیا کے ساتھ کھڑی تھی۔ عامر نے اس کی طرف ہاتھ پھیلائے اور وہ لپک کر اس کے بازوؤں میں آ گئی۔ عامر نے چٹاچٹ اس کے گالوں پر کئی پیار کیے جس سے اس کا معدہ ایسا رنگ لال بھبو کا ہو گیا۔ اسے اپنے بازوؤں میں تھامے وہ آگے بڑھا۔ برآمدے میں صبا بیٹھی سائنس کی موٹی موٹی کتابوں میں الجھی ہوئی تھی۔ ہمیں دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی، مجھ سے تپاک سے ملی اور ہم سب وہیں بیٹھ گئے۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے تپائی پر رکھی ہوئی موٹی موٹی کتابوں کی طرف اشارہ کیا۔ FSC کا امتحان دے کر میڈیسن میں داخلہ لوں گی۔ یہ کیوں؟ زندگی میں تو کچھ کرنا چاہتی ہوں، اپنے آپ کو بھولنے کا بہانہ کہہ لیجیے۔ وہ تو تم اپنی افسانہ نگاری سے بھی کر سکتی ہو، تمہارے افسانے پڑھ کر دل کو بہت خوش ہوتا ہے۔ شکریہ، اس نے کہا، مگر دماغی کام انسان کے ذہن کو الجھاتا ہے۔ آپ تو خود لکھتی ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ لکھنے میں بار بار اپنے ہی زخم کریدنے پڑتے ہیں۔ میں اپنے ہاتھ پاؤں ہلا کر کوئی کام کرنا چاہتی ہوں۔ وہیں بیٹھے بیٹھے ہم نے چائے پی اور رات گئے تک ملک کے نئے ازدواجی قانون اور نئے آئین اور دوسری باتوں پر بحث کرتے رہے۔ پچھلی باتوں کا نہ صبا نے ذکر چھیڑا نہ میں نے اشارہ دیا۔ اتنی دیر تک ہماری باتوں میں حصہ لینے کے ساتھ ساتھ عامر پورے وقت ایمی سے الجھا رہا۔ کبھی اسے گود سے اتار دیتا اور وہ یوں ڈگمگاتی ہوئی چلتی جیسے کوئی چھوٹی سی کشتی ہوا کے رخ پر جا رہی ہو۔ شاید اس نے بھی ابھی چلنا سیکھا تھا۔ تھوڑی دور جاتی تو عامر اسے پھر اٹھا لاتا، کبھی گود میں بٹھا کر بھیجتا، کبھی اچھالتا اور کبھی اسے لے کر باغ میں نکل جاتا۔ یہ سب وہ اتنے غیر شعوری طور پر کر رہا تھا کہ مجھے اس پر بے اختیار پیار آنے لگا۔ اسے یہ احساس تک نہیں تھا کہ اس کی ان حرکتوں کے دوسرے معنی بھی دیے جا سکتے ہیں۔ جب رات زیادہ ہو گئی تو ہم چلنے کے ارادے سے باہر آ گئے۔ بادلوں کی آغوش میں لپٹا چاند سنلائی ہوئی روشنی بکھیر رہا تھا۔ باغ میں ٹھہرے ٹھہرے سہمے سہمے سائے پھیلے ہوئے تھے، جھکے چوکے درخت چپ چاپ کھڑے تھے۔ عامر آگے چلا گیا تو میں نے صبا سے کہا، صبا، میں تم سے ایک ضروری بات کہنے آئی ہوں۔ کہیے۔ اس نے اپنی لمبی لمبی پلکیں اٹھا کر سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ اگر میں یہ کہوں کہ عامر آج بھی تمہاری راہ میں آنکھیں بچھائے تمہارا انتظار کر رہا ہے تو یہ شاعری نہیں ہوگی۔ یقین کرو کہ تمہارے سوا وہ کسی لڑکی کا نام تک سننا گوارا نہیں کرتا۔ صبا نے نظریں جھکا لی اور ناخنوں سے کھیلتی رہی۔ بولو صبا، کیا کہتی ہو؟ کیا اس کا دل توڑ دو گی؟ وہ نظریں نیچے کیے کہ بولی، شمسہ باجی، آپ جانتی ہیں ابھی وہ سارے زخم تازہ ہیں، ان باتوں کو نہ چھیڑیے۔ مجھے یہ سب کچھ بھول جانے دیجیے۔ پھر شاید اس نے زیر لب دہرایا، مجھے یہ سب بھول جانے دیجیے۔ تب گھر آ کر میں نے عامر سے کہا، وہ ٹھیک کہتی ہے، وہ تھک چکی ہے، اس کے پاؤں میں چھالے ہیں، اسے تازہ دم ہونے دو، ان چھالوں کو پھوٹ کر خشک ہو جانے دو۔ اگر وہ ان کا ذکر نہیں کرتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ وہ زخم بھر گئے ہیں آمی. تمہارے لیے صرف ایک ہی راہ ہے، انتظار. اس کا مجھے یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کا انکار اقرار سے بدل جائے گا. مرد کی طلب صادق ہو تو عورت کا انکار آندھی میں جلتے والے چراغ سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا. کمزور اور تنہا عورت، خواہ وہ صبا جیسے آہنی شخصیت کے مالک ہی کیوں نہ ہو، آج بھی برسوں پہلے کی طرح زندگی کے طوفانی بادو بارہ میں اپنے لیے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی. یہی اس کی زندگی کی کمزوری ہے اور شاید یہی اس کی جیت ہے. عامر نے زیر لب کہا. معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے. ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے. اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے. اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے. شکریہ.